تپتی دھوپ، جلتی ہوئی ریت اور ایک کمزور جسم جو زمین پر بے بس پڑا تھا۔ دور کہیں پتھروں کی سلیں دھری تھیں جو تھوڑی دیر بعد اس جسم پر رکھ دی جاتیں۔ کوڑوں کی آواز ہوا میں گونج رہی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ستم زدہ شخص کی زبان سے نہ کوئی چیخ نکلتی، نہ فریاد۔ بس ایک ہی لفظ بار بار سنائی دیتا، احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آخر یہ کون تھا جس کا جسم زخمی تھا مگر ایمان چٹان سے زیادہ مضبوط؟ یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چراغ جس سے ظلم کی آندھیاں بجھا نہ سکے۔ حضرت بلال حبشہ موجودہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے اور مکہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو بلال نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، مگر اس فیصلے کی قیمت بہت بھاری تھی۔ ان کے مالک امیہ بن خلف نے انہیں تپتی ہوئی ریت پر ننگا لٹا دیا، جلتے ہوئے پتھر سینے پر رکھے جاتے اور کوڑے برسائے جاتے، مگر اس ستم کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا، احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور بلال کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا۔ مگر حقیقت میں یہ صرف ایک غلام کی آزادی نہیں تھی، یہ اسلام کے پہلے مؤذن کی آزادی تھی جس کی آواز قیامت تک مساجد میں گونجتی رہے گی۔ مدینے کی سرزمین پر جب پہلی مسجد تعمیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن مقرر فرمایا۔ جب پہلی بار اذان دی گئی تو حضرت بلال کی گونجتی ہوئی آواز سن کر مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت بلال کی زبان سے اذان نہیں نکلتی تھی۔ وہ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو شدت غم سے آواز ٹوٹ جاتی۔ پھر وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہماری زیارت کو نہیں آتے۔ حضرت بلال گھبرا کر جاگے اور مدینہ واپس چلے گئے۔ وہاں آ کر اذان دی تو پورا مدینہ اشکبار ہو گیا۔ یہ تاریخی واقعہ عشق رسول، ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کی لازوال مثال ہے۔ حضرت بلال نے ہمیں سکھایا کہ اگر ایمان کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہو تب بھی اللہ پر یقین اور رسول کی محبت انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے، اور تقویٰ بھی یہی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ سوال کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کانٹوں بھرے راستے پر سفر کیا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ کہا، میں اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا تھا تاکہ کانٹوں سے بچ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا، بس یہی تقویٰ ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی میں گناہ اور برائیوں کے کانٹے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ جو شخص اللہ کے خوف میں رہتے ہوئے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے وہی حقیقی متقی ہے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق رسول عطا فرما اور ہمارے دلوں میں ایمان کی پختگی پیدا فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔